پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس ممانت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اس طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے تک وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، اور ان میں اکثر بے عقل ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گنہگاروں میں ہوں گے۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے، اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔
جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی سورہ مائدہ کی 120 مکمل آیات تھی، تو وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں جی سورۃ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک مقررہ مدت میں اسی کے پاس ہے اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، اور وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں،
اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے، پھر یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تم فرما دو کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤ۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔
فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، تا یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، ہرگز بے خبر نہ بن، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو تم فرما دو کہ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اور زمین میں چلنے والوں والا کوئی جاندار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستہ پر ڈال دے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ گڑ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے تو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پر اب وہ مایوس ہیں۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یہ کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ
کہ یہ परहेज़गार हो जाएँ। और उन लोगों को दूर ना करो जो सुबह व शाम अपने रब को इसकी रज़ा चाहते हुए पुकारते हैं। आप पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं और फिर आप उन्हें दूर करें तो ये काम इंसाफ से बईद है। और यूँ ही हमने उनमें बाज़ की दूसरों के ज़रिए आज़माइश की कि ये कहें क्या ये लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान में से अल्लाह ने एहसान किया, क्या अल्लाह शुक्रगुज़ारों को खूब नहीं जानता? और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाज़िर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मा करम पर रहमत लाज़िम कर ली है कि तुम में से जो कोई नादानी से कोई बुराई कर ले, फिर उसके बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उसी तरह हम आयतों को मुफस्सल बयान फरमाते हैं और इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। तुम फरमाओ मुझे मना किया गया है कि मैं उसकी इबादत करूँ जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तुम फरमाओ मैं तुम्हारी ख़्वाहिशों पर नहीं चलता, अगर यूँ होता तो मैं भटक जाता और हिदायत याफ़्ता लोगों से ना होता। तुम फरमाओ मैं तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और तुमने उसे झुटलाया है। जिस अज़ाब के आने की तुम जल्दी मचा रहे हो, वो मेरे पास नहीं, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ही का है। वो हक़ बयान फ़रमाता है और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तुम फरमाओ अगर वो अज़ाब मेरे पास होता जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला ख़त्म हो चुका होता और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है और ग़ैब की कुंजियाँ उसी के पास हैं और उनको सिर्फ़ वही जानता है और जो कुछ खुश्की और तरी में है, वो सब जानता है और कोई पत्ता नहीं गिरता और ना ही ज़मीन की तारीकियों में कोई दाना है, मगर वो उन सब को जानता है और कोई तर चीज़ नहीं और ना ही खुश्क चीज़, मगर वो एक रोशन किताब में है। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में कमाते हो, उसे जानता है। फिर तुम्हें दिन के वक़्त उठाता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। फिर वो बता देगा जो कुछ तुम करते थे। और वही अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में किसी को मौत आती है, तो हमारे फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं और कोई कोताही नहीं करते। फिर उन्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, जो उनका मालिक हकीकी है, सुन लो उसी का हुक्म है और वो सबसे जल्द हिसाब करने वाला है। तुम फरमाओ वो कौन है जो तुम्हें खुश्की और समुद्र की हौलनाकियों से निजात देता है? तुम उसे गिड़गिड़ा कर और पोशीदा तौर पर पुकारते हो और तुम कहते हो कि अगर वो हमें इससे निजात दे दे, तो हम ज़रूर शुक्रगुज़ारों में से हो जाएँगे। तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें उन हौलनाकियों से और हर बेचैनी से निजात देता है, फिर भी तुम शिर्क करते हो। तुम फरमाओ वही उस पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे कदमों के नीचे से अज़ाब भेजे या मुख्तलिफ गिरोह गिरोह बनाकर आपस में लड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई का मज़ा चखा दे। देखो हम किसी तरह बार-बार आयतें बयान करते हैं ताकि वो लोग समझ जाएँ और तुम्हारी कौम ने उसको झुठलाया, हालाँकि यही हक़ है। तुम फरमाओ मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ, हर ख़बर के लिए एक वक़्त मुकर्रर है और अनकरीब तुम जान जाओगे। और ए सुनने वाले, जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयतों में बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, तो उनसे मुँह फेर ले, जब तक वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएँ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे, तो याद करने के बाद ज़ालिमों के पास ना बैठ और परहेज़गारों पर गुमराहों के हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन नसीहत करना है ताकि वो बचें। और उन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपना दीन हँसी-मज़ाक और खेल बना लिया और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया और कुरान के ज़रिए नसीहत करो ताकि कोई जान अपने अमाल की वजह से हलाकत के सपुर्द ना कर दी जाए। अल्लाह के सिवा ना उसका कोई मददगार होगा, ना ही सिफारिशी और अगर वो अपने बदले में सारे मुआवज़े दे दे, तो उससे ना लिए जाएँगे। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके अमाल की वजह से हलाकत के सपुर्द कर दिया गया। उनके लिए उनके कुफ्र के सबब खौलते हुए पानी का मशरूब और दर्दनाक अज़ाब है। तुम फरमाओ क्या हम अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करें जो ना हमें नफ़ा दे,
दे सकता है और ना हमें नुकसान। तुम फरमाओ क्या हम अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करें जो ना हमें नफ़ा दे सकता है और ना हमें नुकसान पहुँचा सकता है? और क्या उसके बाद हमें उल्टे पाँव फिर जाएँ और क्या उसके बाद हम उल्टे पाँव फिर जाएँ? जबकि अल्लाह ने हिदायत दी है उस शख़्स की तरह उल्टे पाँव फिर जाएँ जिसे शैतानों ने ज़मीन में रास्ता भुला दिया हो और वो हैरान है उसके साथी उसे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि इधर आओ। तुम फरमाओ कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म है कि हम उसके लिए गर्दन रख दें, जो सारे जहानों का पालने वाला है और ये कि नमाज़ कायम रखो और उससे डरो और वही है जिसकी तरफ तुम्हें उठाया जाएगा और वही है जिसने हक़ के साथ आसमान और ज़मीन बनाए और जिस दिन फ़ना की हुई हर चीज़ को वो फ़रमाएगा, हो जा तो वो फ़ौरन हो जाएगी। उसकी बात सच्ची है, जिस दिन सूर में फूँका जाएगा उस दिन उसी की सल्तनत है, वो हर छुपे और ज़ाहिर को जानने वाला है और वही हिकमत वाला खबरदार है। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से फरमाया, "क्या तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ।" और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की अज़ीम सल्तनत दिखाते हैं और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। और फिर जब उन पर रात का अंधेरा छाया तो एक तारा देखा, फरमाया क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चाँद चमकता देखा तो फरमाया क्या इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना दी होती तो मैं भी गुमराह लोगों में से होता। फिर जब सूरज को चमकता देखा तो फरमाया क्या इसे मेरा रब कहते हो? ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया तो फरमाया ऐ मेरी कौम मैं उन चीज़ों से बेज़ार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने हर बातिल से जुदा होकर अपना मुँह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। इब्राहीम ने फरमाया, "क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? हालाँकि वो तो मुझे हिदायत अता फ़रमा चुका और मुझे उनका कोई डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो। अलबत्ता ये कि मेरा रब कोई बात चाहे, मेरे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते?" और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूँ? और तुम उस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक उसको ठहराया, जिसकी कोई दलील अल्लाह ने तुम पर नहीं उतारी। तो दोनों गिरोहों में अमान का ज़्यादा हक़दार कौन है अगर तुम जानते हो? वो जो ईमान लाए और अपने शरीक अपन अपन वो जो ईमान लाए और अपने ईमान में शिर्क को ना मिलाया तो उन्हीं के लिए ईमान अमान है और यही हिदायत याफ़्ता हैं। और ये हमारी मज़बूत दलील है जो हमने इब्राहीम को और उसकी कौम के मुकाबले में अता फ़रमाई। हम जिस हम जिसके चाहते हैं दर्जात बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। और हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए, उन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सलमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत फ़रमाई और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास को हिदायत याफ़्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं और इस्माईल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने सब को तमाम जहान वालों पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई और उनके बाप-दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बाज़ को हिदायत दी और हमने उन्हें चुन लिया और हमने उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। ये अल्लाह की हिदायत है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है हिदायत देता है और अगर वो भी बिलफ़र्ज़ शिर्क करते तो ज़रूर उनके तमाम एमाल ज़ाय हो जाते। यही वो हस्तियाँ हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की। तो अगर इन चीज़ों का इनकार करते हैं तो हमने इसके लिए ऐसी कौम मुकर्रर कर रखी है जो उन चीज़ों का इनकार करने वाली नहीं। यही वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, तो तुम उनकी हिदायत की पैरवी करो। तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कोई उजरत नहीं माँगता, ये सिर्फ़ सारे जहान वालों के लिए नसीहत है।
اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی تو تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بے خودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بے خودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو انہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں، بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ، بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکالتے ہیں، پھر پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو انہیں تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔
اور ہم اسی طرح بار-بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ پر نگہبان ہیں اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، اور یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا تھا، اور انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ جی 8 پاروں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، 8واں پارہ ابھی پڑھ لیا، اس کا ترجمہ مکمل کر لیے۔ تو اس میں یہ ابھی پڑھ رہے تھے ہم سورۃ الانعام، اس کی 110 آیاتیں ہم نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں اس کا ثواب دیا ہے تو یہ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک قبول و منظور فرما، اور تیرے پاک محبوب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک قبول منظور فرما، تیرے پاک محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، جمیع انبیاء کرام، پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ازواج مطہرات، صاحبزادے، صاحبزادیاں، نواسے، نواسیاں، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، قلندر، ولی، اولیاء، صوفی، بزرگ، بابا آدم سے لے کر اس دم تک جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا قیامت تک جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے، سب کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک قبول منظور فرما، خصوص بالخصوص پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے ابو کی روح کو، میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے بھائی جو ہمارے چھوٹے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں۔ میرے مالک قبول منظور فرما، ہمارے گاؤں کی کل قبرستان میں جو مومن مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جو بھی یہاں پہ مدفن ہے، میرے مالک سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک قبول منظور فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی بے بہا مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان سب کو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما، ان سب کو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ رب اغفرہم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔